السلام علیکم ناظرین، ہم ہیں پاکستان۔ 14 اگست 2024 جشن آزادی راولا کوٹ۔ ایسی تقریبات جشن آزادی کی جو اس سے پہلے کبھی راولا کوٹ میں نہیں ہوئی تھی یا آزاد کشمیر میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس بار پاکستان میں ہونے والی بڑی تقریبات میں راولا کوٹ کی یہ سیلیبریشن جو ہیں وہ شامل تھے۔ ایسی تقریبات کہ جن کی گونج نہ صرف پاکستان میں بلکہ سرحد پار بھی سنی گئی۔ ان تقریبات کا نظم و نسق سنبھالنے والی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سردار عمران یاسین صاحب۔ ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ اس کے بعد اب سیاست کا رخ کس جانب ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجا فرمایا آپ نے کہ ابھی جو ایونٹ ہوا ہے راولا کوٹ میں 14 اگست کو، تو اس دن جتنے بھی پورے جے کے میں یا چاہے پاکستان میں جو بھی جشن آزادی کے حوالے سے یا نیشنل ڈے کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامات ہوئے ہیں، راولا کوٹ کا جو پروگرام ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا۔ سردار صاحب، اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ آخر اب ہی کیوں، اس سے پہلے کبھی کیوں نہیں؟ جی، یہ اس وقت کی اشد ضرورت تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے قائد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب آپ کو ڈی سیٹ کیا گیا تو اس کے بعد ریاست میں ایک عجیب الجھن اور افراتفری کی کیفیت بن گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ریاست میں ایک تحریک نے جنم لیا۔ وہ تحریک تھی آٹے بجلی کے حوالے سے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے، اور وہ تحریک دراصل کسی جماعت، کسی قبیلے، کسی فرد کی نہیں تھی۔ در حقیقت وہ تحریک جو تھی وہ کشمیریوں کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ اللہ نہ کرے شاید یہ کوئی اینٹی پاکستان قوتیں ہیں جو پنپ رہی ہیں اور جو ان کے وہ فرنٹ لائن پہ آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس صورت میں قائد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے یہ تھرڈ آئی سے دے کر اپنے ویژن سے ایک سلوگن دیا ہے کہ ہم ہیں پاکستان، تاکہ جو اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت تھی کہ ریاست کی آنچ اس پہ حرف آ رہا تھا، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے قائد محترم فیلڈ میں اترے، اور پھر انہوں نے جو ویژن دیا اور آپ کے ویژن کو پورے جے کے لوگوں نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سردار صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آزاد کشمیر بھر سے لوگ ریلیوں اور قافلوں کی صورت میں آئے، تو آپ کی توقع کے مطابق یہ کتنا کامیاب رہا انیشیٹو؟ ہماری توقع جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتی، جو آپ کا میڈیا ہے، وہاں جو غیر جانبدار میڈیا تھا، وہ جو رپورٹس ہیں، اور جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سرحد کے اس پار سے بھی، تو اگر سرحد کے اس پار سے چیخیں نکلی ہیں یا چیخیں آئی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ بہت بڑا کامیاب ایونٹ تھا۔ اور سرحد کے اس پار کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ تدریجاً اپنی ٹیکنیک سے اور اپنے بگ برین اور پلانرز کے ذریعے ایسی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بعد میں نظر آتے ہیں۔ لیکن قائد کشمیر کو، سردار تنویر الیاس خان صاحب کو، جو میرے قائد ہیں، کشمیری تمام کشمیریوں کے جو قائد ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایسا یورکر کروایا ایک ہی بال پہ، یعنی تینوں وکٹیں گرا دی، کہ کیا یہاں پر اگر کچھ ایسے ایلیمنٹ تھے، شرارتی عناصر تھے یا پھر اس پار تھے، سب ایک ہی ایک ہی لمحہ خس و خشاک کی طرح بہ گئے۔ سردار صاحب، آپ نے جو وہاں کے آزاد کشمیر کے حالات کی بات کی اور یہ آٹا اور بجلی کے حوالے سے جو تحریک چلی اس میں کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ کیوں اسلاف کے طریقے سے تھوڑا ڈفرینشیٹ کر رہا ہے خود کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پر احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے، اور ریاست کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کی ہیلتھ ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، مواصلات ہے، دیگر جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ لیکن اگر انفارچونیٹلی اگر وہ نہیں پورا کر پاتے تو عوام الناس کا حق ہے کہ اس کے لیے احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن اس کو کسی نظریاتی تخریب کاری کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس بنیاد پہ ریاستوں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو ایک ایلیمنٹ یا اس طرح کا ایک جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، 14 اگست کو چشم فلک نے دیکھا، پورے جے کے نے دیکھا، پاکستانی میڈیا نے دیکھا، ایون دین کے باہر ظاہر آج سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یا جو ہمارا ایک تو ہمارے اینڈ سے میڈیا ہے، ایک جو غیر جانبدار میڈیا ہے، اس نے بھی دیکھا کہ راولا کوٹ صابر اسٹیڈیم کی جو مین انٹری ہے، جو مین گیٹ ہے، اس کو بند کر دیا گیا، کہ جو آپ کہتے ہیں نا ایسے الفاظ میں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، تو عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ، اتنے زیادہ عوام کا جمع غفیر تھا اور ایک سیل رواں تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑے ایونٹ سے بھی بڑا ایونٹ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ قائد محترم کے اس ویژن کو کشمیری قوم نے، کشمیر کی ماؤں نے، بہنوں نے اور بیٹیوں نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھا ہے۔
جیسے ابھی آپ نے خود بھی لفظ بیٹیوں کا بولا ہے، ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جلسے کے اندر اور جو رات کی تقریب تھی آتش بازی کی، اس میں بھی خواتین کی بڑی معقول تعداد ہمیں وہاں پہ نظر آئی. تو آپ خواتین کے لیے کیا اقدامات رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی سردار تنویر الیاس خان صاحب نے اپنے گورنمنٹ میں اپنے دور حکومت میں جہاں بڑے بڑے ان کے کارنامے ہیں، نمایاں کارنامے ہیں، 32 سال کے بعد اقتدار کو گراس روٹ لیول تک منتقل کرنا، بلدیاتی انتخابات جو اور مشکل ترین حالات میں سیکیورٹی وفاق سے نہیں ملی تھی، اس کو ڈویژن وائز کروایا گیا. اس کے علاوہ AJK کو ٹورزم ہب قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ایجوکیشن پالیسی دی گئی. معلمین قرآن کے حوالے سے آپ نے 496 جو اسامیاں تھیں ان کو مستقبل کیا اور ان کو گریڈ 1 سے گریڈ 7 میں پروموٹ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹری پروجیکٹ تھا جو نوجوانوں کے لیے تھا، خواتین کے لیے جو تھا ترقیاتی منصوبہ جات تھے جس پہ کام شروع ہو چکا تھا مظفر آباد باغ میں. اور راولہ کوٹ جلسے میں آپ نے جس طرح ذکر کیا تو ہم نے اپنے اینڈ سے جو ان کے لیے انتظامات کیے تھے آنے والے قابل احترام ہماری جو خواتین تھیں ان کے لیے، تو وہ کم پڑ گئے. اور پھر ایمرجنسی میں جو انتظامیہ تھی انہوں نے اضافی چیئرز لگائی اور وہ بھی جب کم پڑ گئی تو پھر وہاں ساتھ جو سیڑھیاں تھیں اسٹیئرز تھی اس پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی رہی. تو یہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ قائد محترم نے جس طرح بیڑا اٹھایا ہے، ایک ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے، تو انشاءاللہ العزیز پوری کشمیری قوم کے ساتھ مل کے، پوری کشمیری قوم کو ساتھ لے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کے سلوشن کے لیے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو دہلیز پر پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز پھر قائد محترم کو موقع بھی ملے گا اور اس سے انشاءاللہ کشمیری قوم بھرپور فائدہ بھی اٹھائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.